بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے M.A. راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اب کیا ہوگا؟ دانیہ بولی۔ کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہت دیر تک خاموشی طاری رہی۔ پھر ماما نے کہا، ہم کسی سے نہیں لڑیں گے، ہم یہاں اجنبی ہیں اور اپنی آنکھوں سے طاہرہ خانم کے اختیارات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ لوگ کس طرح اس کا احترام کرتے ہیں ہم نے خود دیکھ لیا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر سرفراز امتیاز کے اثاثوں کا بٹوارا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں کون سا ان کے بارے میں معلوم تھا۔ اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور اب بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن دکھ بس اس بات کا ہے کہ سرفراز اس طرح کھو جائیں گے۔ ماما کی دکھ بھری آواز نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ دانیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ بہر طور کافی دیر تک یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ واقعی سرفراز بھائی نے بڑا عجیب و غریب انداز اختیار کیا تھا، لیکن میں ڈبل مائنڈڈ تھا۔ تائی نے مجھے گورنی سے شادی کا مشورہ دے کر اپنا تعلق گورنی سے بھی ظاہر کر دیا تھا۔ لالچ بھی دیا تھا کہ اگر میں ساری جائیداد چھوڑ دوں اور صرف گورنی سے شادی کر لوں تو مجھے وہ سب کچھ مل جائے گا جس کے بارے میں بقول ان کے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ دروازے پر راہٹ ہوئی۔ آنے والی دانیہ تھی۔ اسے دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ آؤ آؤ دانیہ، خیریت؟ کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ماما ٹھیک ہے؟ ارے آپ تو گھبرا گئے۔ سب ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا آپ سے تھوڑی سی گپیں لگائی جائیں۔ ماحول کیسا برا ہو گیا؟ بھائی جان کے طرز عمل سے مجھے بھی دکھ ہوا ہے، آپ کو بھی اور ماما کو بھی۔ ماما تو خیر لیٹ گئی۔ میں نے کہا تھا کہ آئیں ماما، ذرا شہاب بھائی کے کمرے کا چکر لگاتے ہیں، مگر ماما نے کہا کہ نہیں، تم خود چلی جاؤ، میں آرام کرنے کے موڈ میں ہوں۔ آؤ بیٹھو۔ چھوڑیے شہاب بھائی، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم لوگ بحرین سے چل کر پاکستان آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں کے حالات مختلف ہیں، ہمیں الگ الگ واقعات سے واسطہ پڑا ہے۔ اصل میں میرے ذہن میں بڑی کھچڑی پک رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے بھی چکھا وہ کھچڑی کیسی پکی ہے۔ شہاب بھائی، ایک لڑکی ہے جو مجھے بہت پسند آئی ہے، اس کے بارے میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکی؟ تم مجھ سے لڑکی کے بارے میں باتیں کرو گی؟ بھائی کسی لڑکے کے بارے میں باتیں کرتی تو شاید مجھے تمہاری پسند کا صحیح اندازہ ہو جاتا۔ جناب عالی، باتوں میں نہ چلائیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے نا کوئی محاورہ، جس میں کچھ ایسا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم نے بھی دنیا دیکھی ہے یا پھر شادی نہیں کی تو باراتیں تو دیکھی ہیں۔ ہاں یہی محاورہ صحیح ہے۔ تو جناب ہم نے لڑکی اور لڑکے کی آنکھوں میں جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ گڈ، کیجیے، میں نے مسکرا کر کہا۔ ایک صاحبزادی جو ابھی تھوڑی وقت پہلے یہاں سے گئی ہیں، ارجمند ہے غالباً ان کا نام۔ ان کی آنکھوں میں کچھ دیے وغیرہ جل اٹھے ہیں۔ دیے ہی جلتے ہیں نا ایسے موقع پر؟ اچھا پھر؟ اب فضول باتوں سے گریز فرمائیں، کیا خیال ہے؟ بابا کس بارے میں؟ ارجمند آپ کو پسند ہے؟ ہاں بہت زیادہ۔ میں نے یہ کہہ کر دانیہ کو چونکا دیا۔ ایک لمحے تک وہ حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کہا کہ بہت تیز ہیں آپ، بہت تیز۔ چلو ٹھیک ہے، ہماری بہن کہہ رہی ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ ویسے آپ کو سچ بتاؤں، سب مجھے پسند آئے ہیں۔ سمن آرا بیگم، نگہت آرا، اور اس بارے میں پاپا سے متعلق جو کہانی میں نے سنی ہے اس نے مجھے بہت ہی متاثر کیا تھا۔ نہ جانے کتنا میں اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے نگہت آرا بیگم نے میرے پاپا کو بھی پسند کیا ہو، لیکن میرے پاپا اپنی انا کا شکار ہو کر ملک چھوڑ گئے۔ خیر چھوڑیے ان ساری باتوں کو، ذرا ارجمند صاحبہ کے بارے میں بتائیے۔ دانیہ، سنجیدگی سے بتاؤ۔ ارجمند مجھے پسند ہے، مجھے اب صرف یہ بتاؤ کہ میں ان لوگوں کو کیسے لاؤں۔ دادا ابو بہت ہی حساس اور خوددار انسان ہیں، نہ جانے کیا کیا کہہ کر میں انہیں تھوڑا سا اپنے حق میں رام کیا ہے، ورنہ وہ تو کسی کا کچھ قبول کرنے والوں میں سے ہیں ہی نہیں۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھائی جان سے اس مسئلے میں کم از کم ضرور تعاون کر لیں، یعنی یہاں سے کسی کوٹھی میں منتقل ہو جائیں، کیونکہ بہرحال یہ گھر تایا ابو کا ہے۔ ہم وہاں اس طرح کھول کر اپنے معمولات سر انجام نہیں دے سکتے۔ آپ یقین کریں کئی بار میں نے بھی سوچا ہے، لیکن بھائی جان کے ساتھ منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی تائی جان کے چنگل میں جا پھنسے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے،
بھائی جان نے جس انداز میں سے ہم سے بات کی ہے، اس کے بعد ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم اپنے بارے میں مناسب فیصلہ کر سکیں۔ ماشاءاللہ ہماری بہت سی کوٹھیاں ہیں، ہم کسی اور کوٹھی کو اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ بھائی جان جہاں ان کا دل چاہے رہیں۔ اس طرح یہ شیرازہ منتشر تو ہو گیا نا؟ نہیں دانیہ، کچھ نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو اپنی زندگی بنانے کا حق ہے۔ بھائی جان اگر سختی سے جملے کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی کے ٹرانس میں ہی کیوں نہ ہو، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا چلیے، ایک بات ہو گئی، وہ یہ کہ ارجمن بیگم ہماری بھابھی بن سکتی ہیں، بشرطیہ کہ دادا ابو سمن آرا بیگم اور نگہت آرا بیگم مان جائیں۔ کیوں، اس کا بھی خطرہ ہے آپ کو؟ وہ لوگ بہت خوددار ہیں اور بعض اوقات انسان انتہا پسندی پر اتر آتا ہے۔ چلیے ہم آخری حد تک کوشش کریں گے، بلکہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دانیہ یہاں صرف میرا دل بہلانے آئی تھی، میرے ذہن سے بھائی جان کی ٹینشن کم کرنے کے لیے، لیکن اس کے جانے کے بعد میں بہت کچھ سوچتا رہا۔ بھائی جان نے ہم پر بھرپور وار کیے تھے۔ بھائی جان تو خیر ان کے ٹاس میں آ گئے تھے، لیکن مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آئی کہ تائی جان کو انہی کے ہتھیار سے مارا جائے۔ بہت سی باتیں ہو چکی تھیں۔ تائی جان شاید سیفونہ کو ایک ماڈرن اور حسین لڑکی کے روپ میں پیش کر کے مجھے رجھانا چاہتی تھی۔ ارشام اور اس کی بیوی کون تھے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ہو سکتا ہے تائی جان ہی کے ہرکارے ہوں۔ مجھے ایک دم شدید سنسنی کا احساس ہوا۔ تائی جان نے سیفونہ کو سنیرا کا نام دے کر میرے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ اور ہوگا۔ بہت غور و خوض کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ارشام نے مجھے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی ہے، کسی کو اطلاع دیے بغیر ارشام کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ جاؤں اور دیکھوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ سیفونہ مر چکی تھی، اگر وہ کسی اور نئے نام سے میرے سامنے آئی تو ظاہر ہے اس کے پس منظر میں گودی ہی ہوگی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے وہ پتہ دیکھا جو ارشام نے مجھے دیا تھا۔ قیصر خان مجھے اس پتے پر لے جا سکتا تھا۔ آخری فیصلہ میں نے یہی کیا تھا کہ بھائی جان تو خیر جو کوشش کر کے گئے تھے اس میں ناکام ہو گئے اور سائرہ کے چنگل میں آ گئے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں کسی کی چنگل میں نہ آؤں۔ اور اس کے بعد میں نے ارجمن کے بارے میں سوچا اور میرے ہونٹوں سے مدھم آواز نکلی، ارجمن تم عبادت گزار ہو، میرے لیے دعا کرنا کہ طیمہ کے ہاتھوں میں کسی مشکل کا شکار نہ ہو جاؤں، کیونکہ بہرحال اب میں تمہاری امانت ہوں۔ یہ احساس میرے لیے بہت دل نشیں تھا۔ دوسری صبح ماما بہت سنجیدہ تھیں۔ انہوں نے ناشتے کے بعد کہا، میں نے بہت کچھ سوچا ہے شہاب، ظاہر حسین سے میں تمام تفصیل طلب کر کے بٹوارے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے منع نہ کرنا، کیونکہ میرا اپنا بھی کوئی مقام کوئی فیصلہ ہے۔ 100% ہے ماما، آپ سے آپ کے حقوق کون چھین سکتا ہے؟ آپ مجھے حکم دیں، میں کیا کروں؟ ظاہر حسین کو فون کرو کہ کل مجھ سے ملے۔ بہتر ہے، میں نے کہا، اور ماما کو مطمئن کر کے میں پروگرام کے مطابق اس پتے پر جانے کی تیاری کرنے لگا جو ارشام نے مجھے دیا تھا۔ پھر کسی کو کچھ بتائے بغیر میں قیصر خان کو لے کر چل پڑا۔ راستہ کافی طویل تھا۔ قیصر خان یہ فاصلہ طے کرتا ہوا آخرکار ایک ایسی آبادی تک پہنچ گیا جسے آبادی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہاں بنگلے ضرور تعمیر ہو رہے تھے، لیکن کافی فاصلے پر۔ سڑکیں بھی نیم پختہ تھیں۔ پتے کے مطابق جس سڑک سے گزر کر اس کوٹھی تک جانا تھا، اس سڑک پر کافی درخت موجود تھے۔ چونکہ ابھی ان سڑکوں پر آمد و رفت نہیں شروع ہوئی تھی، اس لیے یہ پتوں وغیرہ سے اٹی پڑی تھی۔ جب قیصر خان نے بڑی سڑک سے لینڈ کروزر ذیلی سڑک پر اتاری تو ایک دم سے سڑک پر پڑے ہوئے پتے اس طرح آگے کی طرف دوڑنے لگے جیسے کوئی کسی کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوا کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن پتے اڑ کر آگے جا رہے تھے۔ اس بات کو قیصر خان نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ سڑک کافی لمبی تھی۔ قیصر خان نے مدھم لہجے میں کہا، آپ دیکھ رہے ہو صاحب، یہ سب عام بات نہیں ہے، ہوا بالکل نہیں چلتا، پر آپ دیکھو سامنے کا منظر۔ میں نے قیصر خان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ لمبی سڑک پر 2-3 جگہ عمارتوں پر مزدور کام کرتے ہوئے نظر آئے۔ کنسٹرکشن کا سامان لے جانے والے ٹرک بھی کھڑے ہوئے تھے۔ کوئی 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بڑے بڑے ہنسوں والی اس کوٹھی کا نمبر نظر آیا جس کا پتہ ارشام نے دیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد کار اس انتہائی خوبصورت کوٹھی کے عظیم الشان گیٹ کے سامنے جا پہنچی جو تقریباً 6-7 کنال کے رقبے پر بنی ہوئی تھی۔ کار گیٹ کے سامنے جا کر رکی تو کچھ ہی لمحوں کے بعد گیٹ کھل گیا اور اس پر لگے ہوئے انٹرکام سے آواز ابھری، برائے کرم اندر آ جائیے، سامنے پورچ ہے۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ قیصر خان نے میری طرف دیکھا اور میں نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کر دیا۔ کوٹھی بہت خوبصورت تھی۔ سبز گھاس کے لان دونوں طرف نظر آ رہے تھے۔ ان کے اختتام پر خوبصورت پھول اور پودے لگے ہوئے تھے۔ پورچ بے حد شاندار تھا اور آگے جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ یہاں بے حد خوبصورت ٹائل لگے ہوئے تھے۔ سامنے ہی شیشے کا دروازہ تھا۔ میں نے قیصر خان کو لینڈ کروزر 1 میں رکنے کے لیے کہا۔
اور جب اس نے گاڑی روک دی تو میں شیشے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا وہی آواز پھر سنائی دیے، اندر آ جائیے اور دائیں ہاتھ پر مڑ جائیے، راہداری کے اختتام پر ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے، ہم آپ کو اس مکان نما گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ اس دور میں اس طرح کے انٹرکام اور اسپیکر لگا لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جدید ترین کوٹھیوں میں یہ نظام موجود ہے، لیکن نہ جانے کیوں یہاں یہ سب کچھ مجھے عجیب سا لگا تھا۔ بہرحال میں اس ڈرائنگ روم نما کمرے تک پہنچ گیا جس کی نشاندہی کی گئی تھی، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ جس قدر عالیشان کوٹھی تھی اتنا ہی خوبصورت ڈرائنگ روم بھی تھا۔ اندر قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے والے دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک خوبصورت گاؤن میں ملبوس مسز درشام اندر آ گئی۔ ہیلو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور چند قدم آگے بڑھ آئیں، پھر بولی، تمہاری اچانک آمد نے بڑا دل خوش کیا ہے، آؤ بیٹھو پلیز۔ انہوں نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا اور خود دوسرے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں بھی معتبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ تنہا آئے ہو؟ جی، پہلے حاضر ہونا چاہتا تھا لیکن کچھ مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے نہ پہنچ سکا۔ اور شام صاحب کیسے ہیں؟ آ رہے ہیں ابھی۔ ان کی عادت ہے جب تک لباس تبدیل نہ کر لیں کسی کے سامنے نہیں آتے۔ اسی وقت سیفونہ یا پھر اس کا دوسرا نام سنیرا بتایا گیا تھا اندر داخل ہوئی۔ وہ انتہائی غضب کی لگ رہی تھی، بڑے دلکش انداز میں مسکراتی ہوئی میرے انداز آئی اور گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا آنا بہت اچھا لگا مسٹر شہاب۔ کہ شکریہ سنیرا، کیسے ہیں آپ؟ بس جیسی بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، اس کی مترنم آواز ابھری۔ پھر پیچھے سے ارشام صاحب آ گئے۔ وہ ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھے۔ میں نے ایک بات خاص طور سے محسوس کی، یہ لوگ مجھ سے ہاتھ ملانے سے گریز کر رہے تھے۔ انداز میں کوئی خاص بات بے شک نہیں تھی، لیکن استقبال کا جو انداز ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی تھی۔ سنائیے آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ویسے آپ خوب آئے، گھر تلاش کرنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ کا گھر بے پناہ خوبصورت ہے، مجھے گھر بنانے کا شوق ہے۔ میں نے مختلف الفاظ میں انہیں اپنے بارے میں بتایا تو وہ بولے، دانش سرکار جیسی عظیم خاتون کا عزیز کوئی معمولی شخصیت کا مالک تو نہیں ہو سکتا۔ ویسے کیا ارادہ ہے؟ سرفراز صاحب کے بارے میں تو سنا ہے انہوں نے بہت شاندار آفس بنایا ہے، کسی دن ان کا آفس بھی دیکھیں گے۔ آپ کو یہ الگ کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اپنے بھائی ہی کے ساتھ؟ کاروبار تو سرفراز بھائی بھی کچھ نہیں کر رہے، ہماری جائیداد یہاں اتنی ہے کہ اسی کی دیکھ بھال ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی نیا کام کہاں پھیلائیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، زندگی میں اتنا پھیلاؤ بھی مناسب نہیں کہ انسان انہی میں الجھ کر رہ جائے۔ بھائی سنیرا، تمہاری عمر کے ہیں صاحب، تمہارے ہی مہمان ہیں، ہمارے گھر کی تعریف کی ہے انہوں نے، جاؤ انہیں گھر دکھاؤ، اور بیگم آپ مہمان کی خاطر مدارت کی تیاری کیجیے۔ ہاں کیوں نہیں، مسز ارشام نے کہا اور سنیرا میری جانب متوجہ ہو گئی۔ آئیے نا، اس نے کہا اور میں اٹھ گیا۔ مکان کا ایک ایک گوشہ قابل دید تھا۔ ہم لان پر آ گئے۔ کوٹھی کے پچھلے حصے میں سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔ سنیرا پوری طرح مجھے لبھا رہی تھی۔ اسی نے سوئمنگ پول کے کنارے سنگ مرمر سے بنی ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میری ڈیڈی بادشاہ گھر ہیں، اگر کوئی ان کا دل جیت لے تو یوں سمجھ لیجیے صاحب کہ اس نے دنیا جیت دی۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ مس سنیرا، محبت کے بغیر تو زندگی نامکمل ہوتی ہے، کون ہے وہ خوش نصیب؟ بہت سے، میرے پاپا جن کا انتقال ہو گیا، میری ماما، میرے تایا، میری بہن، میرا بھائی، مجھے ان سب سے بے پناہ محبت ہے۔ بڑا ڈپلومیٹک جواب دے رہے ہیں آپ۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے ایک خاص نام نہیں لیا، ہو سکتا ہے وہ خاص نام ابھی تک آپ کی زندگی میں شامل نہ ہوا ہو، اب ہو گیا ہے۔ میں نے میٹھی نگاہوں سے سنیرا کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی باتیں بڑی معنی خیز ہوا کرتی ہیں، لیکن خیر آہستہ آہستہ سمجھ لوں گی میں انہیں۔ وہ بولی، جی جی، میں نے کہا۔ پھر سنیرا مجھے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچی تھی، جہاں ایک طویل میز بچھی ہوئی تھی اور اس کے اطراف کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ یہاں مسٹر ارشام بیٹھے ہوئے تھے اور مسز ارشام کھانے کی اشیاء لگا رہی تھی۔ ارے یہ کہ آنٹی آپ خود کیوں تکلف کر رہی ہیں؟ کوئی ملازم وغیرہ نظر نہیں آیا مجھے گھر میں۔ مسز ارشام ہنس پڑی اور بولی، یہ سوال آپ مسٹر ارشام سے کریں صاحب، جن کا کہنا ہے خواتین اسی وقت خاتون خانہ لگتی ہیں جب گھر کے کام کاج خود کریں۔ جو لوگ ملازموں پر اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے گھر سے مخلص نہیں ہوتے، بلکہ شاید اپنے آپ سے بھی مخلص نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی تناسانی خود انہیں بھی بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں ضرورت سے کچھ زیادہ بول گیا ہوں۔ سنیرا میرے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ ارشام صاحب اور مسز ارشام سامنے رکھی ہوئی کتابیں کھولنے لگے۔
دفتن ہی مجھے احساس ہوا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ جس مشکوک گھر میں داخل ہوا ہوں، یا جن لوگوں کے بارے میں مجھے صحیح طور پر اندازہ ہی نہیں ہے ان کی اصلیت کیا ہے، ان کے گھر کھانا پینا تو بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اب کیا کروں؟ کس طرح اس سے اعتراض کروں؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سنیرا نے ایک ڈش اٹھائی، میرے سامنے کی پلیٹ سیدھی کر کے اس میں ایک چمچہ رکھا اور بولیے، لیجیے شہاب صاحب۔ میں نے پریشان نگاہوں سے اس ڈش کو دیکھا، لیکن اچانک ہی میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس ڈش میں شوربے جیسی کوئی چیز بھی تھی، اور اس شوربے میں کالے کالے کوئی 1 انچ لمبے کیڑے کلبلا رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پھر سنیرا کی طرف۔ سنیرا نے ڈش پر نگاہ ڈالی اور ایک دم سے اس کے منہ سے ایک آواز سی نکل گئی۔ اس نے جلدی سے ڈش واپس رکھ دی اور اس پر ڈھکن ڈھک دیا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ماما، آپ یہ لیجیے پلیز۔ اس نے دوسرا خوبصورت برتن اٹھایا اور اس کی کاپ کھولی، اور پھر جیسے اسے کھٹ سے نیچے رکھ دیا۔ یقیناً اس میں بھی کچھ تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت بیدار ہو گئی تھی۔ مسز ارشام نے جلدی سے ان ڈشوں کو دیکھا اور پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارشام کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے آخر؟ ارشام صاحب نے بھی میرے سامنے رکھے ہوئے برتن دیکھے اور ان کے چہرے کی کیفیت بھی بدل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہر ڈش میں اسی طرح کے کیڑے بھرے پڑے ہیں؟ تو اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مسز ارشام نے کہا، اور اسی وقت میں کرسی سے اٹھ گیا۔ کوئی بات نہیں ہے آنٹی، ویسے بھی میرا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں ڈرائنگ روم میں رکا ہی نہیں۔ میں تیزی سے باہر نکل آیا۔ اندر سے کوئی نہیں نکلا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن میرے دل میں خوشی کا ایک تاثر تھا۔ میں تو خود یہاں کچھ نہیں کھانا چاہتا تھا۔ یہ ڈشوں میں کیڑے نکل آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور ایک دم میرے ذہن میں یہی تصور پیدا ہوا کہ یہاں میری مدد کی گئی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ غلط تھے۔ میں چلنا میں کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ آئیں اور معذرت وغیرہ کریں، لیکن ڈائننگ روم سے کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ کچھ لمحے میں نے انتظار کیا اور اس کے بعد آواز دی، وہ سنیرا، آنٹی، ارشام۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو میں واپس ڈائننگ روم کی جانب پلٹا اور دروازہ کھول کر میں نے اندر جھانکا، لیکن پورے کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ ڈائننگ روم میں اور کوئی دروازہ بھی نہ تھا، اور میں ڈائننگ روم کے دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ کوئی میرے سامنے باہر بھی نہیں نکلا تھا، لیکن اندر بھی موجود نہیں تھا۔ کچھ دیر تک میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر دل میں کچھ خیال آیا تو آگے بڑھا اور ٹیبل پر سجے ہوئے برتنوں کو کھول کھول کر جھانکنے لگا۔ ہر برتن خالی تھا، اس طرح صاف و شفاف جیسے دھو کر رکھا گیا ہو۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، او میرے خدا! اس کے بعد میں ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔